ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ مجالس ہوئے تھے۔ الحمدللہ اس مجلس سے اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس مجلس سے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر جانکاری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، مسائل کا سلسلہ ہر دن لمبا ہوتے جا رہا ہے، اور کچھ سوال کا جواب جو ہے انفرادی طور پہ دے رہا ہوں تاکہ مجلس جو ہے لمبی نہ ہو، اور انہی مسائل کو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے جو مسائل پیچھے نہیں گزرے ہیں۔ جو مسائل پیچھے گزر چکے ہیں اگر وہ مسئلہ آ جائیں تو وہ انفرادی طور پر جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ تو آج بھی کچھ مسائل ہیں، ترتیب وار مختصر طور پر ان کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں۔ وطر کی نماز میں 3 رکعت ہوتی ہے، تیسرے رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد، ثانی سورہ پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی رکوع سے اٹھ کر دعائے قنوت پڑھ لے، دعائے قنوت پڑھ کر اب دوسری مرتبہ رکوع نہ کرے، سجدے میں چلا جائے۔ رکوع میں اگر یاد آ جائے، نہیں رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے میں چلا گیا، وہاں یاد آ رہا ہے تو سجدے سے واپس نہیں آنا، دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کے سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی دعائے قنوت بھول جائے اور اس کو سجدے میں یاد آیا اور اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس میں 3 جو ہے صورتیں ہو گئیں۔ ایک صورت رکوع میں یاد آیا، دعائے قنوت میں نے نہیں پڑھا تو رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے سجدے میں جائے۔ دوسری صورت سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یاد آنے کے بعد اب وہ آدمی سجدے سے واپس قیام کی طرف نہیں آئے گا بلکہ آگے نماز جاری رکھے گا، سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے گا۔ تیسری صورت سجدے میں یاد آیا لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ساتھی کر رہے ہیں کہ نماز میں نیند آ جائے تو حکم کیا ہے نماز کا۔ نماز میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ سونا نماز کو کسی طرح کا کوئی نقص نماز میں پیدا نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے آدمی قیام میں کھڑا ہوا ہے، قیام میں کھڑا ہو کے سو رہا ہے اور وہ سونا اتنا زیادہ ہو گیا کہ آدمی اپنے قیام سے گر گیا، زمین پر گر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ رکوع میں اگر یہ ہوا تو رکوع کا حکم بھی یہی ہے۔ سجدے میں جا کر اگر سو گیا، سجدے میں سوتے سوتے گر گیا تب بھی یہی حکم ہے، قاعدے میں اگر سو گیا تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن قیام کی حالت میں سو رہا ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں سو رہا ہے، لیکن یہ سونا جو ہے اس نیند کی وجہ سے آدمی زمین پر نہیں گر رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں جو ہے ایک مسئلہ یاد رکھنے کا ہے
کہ جب ضروری مسائل چل رہے تھے اس وقت ایک مسئلہ آیا تھا، اگر کوئی آدمی نیند کی حالت میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کی نماز میں شامل ہو، ایسی حالت میں سو گیا اور نیند کی حالت میں نماز کا ایک رکن ادا ہو گیا اور اس کو جو ہے ہوش نہیں ہے، ایسا ہی سوتا رہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے یا اجتماعی طور جماعت کی نماز میں شامل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نیند کی حالت میں کوئی رکن اس کا چھوٹتا نہیں ہے نیند کی وجہ سے، یا پھر زمین پر نہیں گر رہا ہے، تو نماز ہو جائے گی، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے کہ دن میں سرما لگانا کیسا ہے۔ تو دن میں سرما لگانا بہت سارے لوگوں کو جو یہ اشکال رہتا ہے، بہت سارے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دن میں سرما لگانا جائز نہیں، اس طرح کا جو ہے ہوے میں تیر نہیں مارنا چاہیے، اندازے سے شریعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریعت اندازے سے ہم نے جو ہے ہوا میں تیر مار دیا، اندازے سے ہم نے جو ہے شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کر دیا، اگر وہ الٹا ہو گیا، حلال کا حرام، حرام کا حلال، جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز ہو گیا، تو گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلے کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کو بولنے کی اجازت ہے۔ اصل سنت جو ہے سرمے کی وہ ہے رات میں 3 سلائی سرما لگا کر سونا۔ بہت سارے لوگ جو ہے سونے کی سنتیں پورے کر کے سوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے جو ہے تبلیغی جماعت کا اصول بھی ہے کہ جماعت میں جانے کے بعد باقاعدہ اجتماعی طور پر کھانے پینے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں ہوتی ہیں۔ یہ زمانے میں تبلیغی جماعت کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تبلیغی جماعت میں جا کر آدمی کے اندر سنتوں کے اوپر چلنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بھئی آدمی جو ہے اپنے مقام میں آ کر، اپنے گھر میں آ کر ان سنتوں کا خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو ماحول نہیں ملتا۔ اگر گھر میں ماحول رہا تو آدمی جو ہے آرام سے جو ہے ان سنتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اصل گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے گھر میں آنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر ماحول رہا تو پھر بچہ جو ہے گھر کا ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا۔ مثال کے اعتبار سے میں جو ہے اپنے گھر کا ہی جو ہے واقعہ اگر بتاؤں تو یہ فخر کے طور پر نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، بلکہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے عادت بنا دیا ہے کہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو فوراً دعا پڑھنا ہے۔ کھانے کے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ اور بچی جو ہے جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے گی تو فوراً جو ہے دعا پڑھے گی، اس کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں ماحول مل رہا ہے۔ اگر بسم اللہ بھول گئی بچی تو ہم لوگ جو ہے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بسم اللہ بھول جانے کی دعا پڑھو۔ بچی جو ہے فوراً بسم اللہ اولہ و آخرہ کہتی ہے۔ اسی طریقے سے سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا۔ تو یہ جو ہے ماحول جب رہا، اگر گھر کے اندر رہا تو پھر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے۔ آج کل ماحول نہیں ہے ہمارے گھروں میں، تو ان سنتوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہے کہ جماعت میں جانے کے بعد ساتھیوں کو سنتوں کے اوپر پابند کیا جاتا ہے۔ تو اصل سنت جو ہے سرما لگانے کی وہ ہے رات میں سرما لگا کر سوئیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دن میں لگا رہا ہے تو اس آدمی کو یہ کہہ کر ہم نہیں ٹوکیں گے کہ بھئی تو سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ دن میں بھی سرما لگانا
ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ عیدین کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر مستحبات میں سے ہے سرما لگانا، مسواک کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، اچھا کپڑا پہننا، غسل کرنا، سر میں تیل لگانا، یہ تمام چیزیں سنتیں ہیں۔ تو دن میں ہم جو ہے سرما اگر لگانا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن اصل سنت جو ہے وہ رات کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد بیڑی سگریٹ پینا اور اسی طریقے سے گٹکا، پان مسالہ، یہ تمام چیزیں کھانا کیسا ہے؟ تو یہاں اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو وضو کرنے کے بعد، وضو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ نماز کے لیے یا پھر جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے، تو دونوں چیزیں جو ہیں افضل العبادات میں ہیں۔ قرآن شریف پڑھے تب بھی آدمی جو ہے اللہ سے کلام کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہو تب بھی اللہ کے سے کلام کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ بھئی اللہ سے جب ہم بات کریں تو ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے جو ہے بدبو نہ نکلے۔ بیڑی اگر آدمی پیے گا، سگریٹ پیے گا، پان مسالہ، گٹکا، چینی خینی، یہ تمام چیزیں استعمال کرے گا تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے، افضل تو یہی ہے کہ بھئی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھے، اس سے طبیعت ہماری متاثر ہوتی ہے، اور شریعت میں ہر وہ چیز جس سے طبیعت کے اوپر اثر پڑے جائز نہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہے جو کہ ہمارے لیے حلال ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اوپر سے اگر 2-3 لقمے کھا لیے تو بد ہضمی ہو جائے گی، تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، لیکن وہ کھائیں گے تو طبیعت کے اوپر اثر پڑے گا، طبیعت بگڑے گی، تکلیف ہوگی انسان کو۔ تو اس لیے شریعت ہماری ایسی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، انسان کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑے، انسان کی طبیعت متاثر ہو جائے، شریعت ان تمام چیزوں سے مسلمان کو بچنے کی تاکید کرتی ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ بھئی ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، لیکن کسی کی عادت ہو چکی ہے تو ان کے لیے کم از کم وضو کرنے کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک درمیان میں ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کر لیا ہے تو پھر جو ہے مسواک استعمال کریں، مسواک کے ذریعے سے اس بدبو کو ختم کر کے پھر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن بیڑی کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، پان مسالہ، چینی خینی، پان پراگ، گٹکا، ان تمام چیزوں سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہے گا، لیکن منہ میں بدبو آتی رہے گی، اس بدبو کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ شعبان اور اسی طریقے سے ذی الحجہ اور محرم کے کتنے روزے رکھنا ہے؟ تو یہاں جو ہے ذی الحجہ کا، اس کے بارے میں جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو 1 روزہ، یعنی کہ عرفہ کے دن کا روزہ، اس دن کا روزہ رکھ لے۔ یعنی کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اس لیے ہم بھی کیا کریں گے، اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ ہوتا ہے۔ نہیں، اگر کسی کو سہولت ہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے روزے جو ہیں وہ عاشوراء کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، ہم مسلمان ہیں اور یہودی، ہم بھی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کے عمل میں ہمارے عمل میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو آئندہ سال ہم کیا کریں گے، 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ 1 تاریخ جو ہے زیادہ کر لیں گے، 1 دن کا روزہ زیادہ کر لیں گے، چاہے 9 تاریخ کا ہو چاہے 11 تاریخ کا ہو۔ تو اس وجہ سے محرم کے 2 روزے ہوئے، ایک
10 کا جو ہے روزہ ہے وہ ضروری ہے، اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھو یا پھر جو ہے 11 کا روزہ رکھو، آپ کی مرضی ہے۔ ان 3 دنوں میں 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے شعبان کا روزہ جو ہے وہ اصل میں 15 شعبان کا روزہ ہے۔ 15 شعبان کی رات میں جاگیں اور اس دن روزہ رکھیں، یہی حکم ہے۔ یہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اکابر، تابعین، طبع تابعین، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ان تمام لوگوں کا یہی جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہیں سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شعبان کی 15 تاریخ ہو گئی، اس کے بعد روزہ رکھنا کچھ حدیثوں کے مطابق جو ہے صحیح نہیں ہے، یعنی کہ صحیح نہیں کا مطلب جائز نہیں، حرام، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آدھا گزرنے کے بعد، شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد اب روزہ مت رکھو، اس لیے کہ آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں 30 روزے یا 29 روزے فرض ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اگر یہاں ہم نفل روزے رکھیں گے تو ہمارا بدن کمزور ہو جائے گا، رمضان میں ہو سکتا ہے کہ فرض روزے چھوٹ جائیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن اچھا کھا پی کر اپنے بدن کو صحت مند بنائیں، اور وہ طاقت جو ہے رمضان میں روزوں میں اللہ کی عبادت میں لگائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نہیں اگر کوئی آدمی، بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ہر چہارشنبہ، بعض لوگ ہر جمعرات، بعض لوگ ہر جمعہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی پہلے سے عادت ہے تو وہ لوگ اپنا روزہ ایسے ہی جو ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا، اب جو ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ بھئی یہاں جو ہے روزہ نہ رکھیں، اور یہاں جو ہے اچھا کھا پی کر اپنے صحت کو بنائیں، اور اس صحت کو، اس طاقت کو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادتوں میں، روزے رکھنے میں خرچ کریں، یہی افضل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی علیہ الرضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کے ایک فرد ہیں، اور جہاں تک دنیا کے حالات جو ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی امام مہدی ابھی جو ہے امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، امام مہدی ابھی جو ہے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخر زندگی میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام میرے نام سے مشابہت رکھے گا، یعنی اس آدمی کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ اس کے ابا کا نام ہوگا، اور وہ جو ہے مدینے میں پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا کے آخری سالوں میں پیدا ہوں گے مدینے کے اندر، اور مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے۔ تو یہ امام مہدی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کے ایک فرد ہیں، آخر زندگی میں، یعنی کہ دنیا کی آخر زندگی میں پیدا ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہے شکیل بن حنیف کے تعلق سے ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیا گیا ہے کہ شکیل بن حنیف کون ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے تعلق سے اس میں جو ہے یہ بات آ گئی تھی کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی امام مہدی کا جو ہے ظہور ہو چکا ہے، امام مہدی جو ہے پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ اس کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ شکیل بن حنیف بالکل جھوٹا ہے، اور وہ آدمی مرتد ہے، اسلام کے دائرے سے نکلا ہوا ہے۔
اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جتنے بھی اس کے چیلے ہیں، جتنے بھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ تمام لوگ مرتد ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اسلام سے واسطہ نہیں۔ امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کے ایک فرد ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کچھ دن پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جلسے میں کہا ہے کہ وہ اور اللہ ایک ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس پہ جو ہے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھئی پہلے استاذ محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے بیان کو سنجیدگی سے سنیں، ایسا نہیں کہ بھئی نیگیٹو سوچ رکھ کر ہم جو ہے سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پازیٹو جو ہے ہماری سوچ ہو، مثبت سوچ ہو، مثبت سوچ رکھ کر اس بیان کو سنیں گے تو پانی کا پانی دودھ کا دودھ الگ ہو جائے گا۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ وہ اور اللہ ایک ہے، حضرت کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جس طرح ہم اللہ کے تعلق سے جو عقائد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو لوگ بھی ووم کے تعلق سے عقائد رکھتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ آج کل جو ہے اس کو بہت بڑا جو ہے ایشو بنا کر بدتمیزی کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہے علماء بھی جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے جو ہے سنا ہے ایسے جو ہے حضرت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ بھئی جو آدمی حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ان تمام لوگوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی پہلے سوچیں کون سی جو ہے شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ اگر جو کہیں وہ بالکل صحیح ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ شخصیت کون سی ہے۔ اگر وہ شخصیت کوئی بات کہہ رہی ہے، آج پوری دنیا میں ان کی بات چلتی ہے، چاہے عرب ممالک ہوں چاہے عجب ممالک ہوں۔ عرب ممالک کے بڑے بڑے علماء حضرت کے ساتھ جو ہے حضرت کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور آج بلا مبالغہ میں یہ بات کہوں گا اپنے چینل کے ذریعے سے کہ حضرت اس وقت قوم کی جتنی خدمت کر رہے ہیں شاید کہ کوئی کر رہا ہو، شاید کہ کوئی جو ہے کر رہا ہو۔ کہاں کہاں جو ہے حضرت کے اسفار ہو رہے ہیں اس بڑھاپے کی حالت میں، حضرت کے ہاتھ میں لاٹھی آ چکی ہے، کمزور ہو چکے ہیں، پھر بھی امت کے درد میں، امت کے غم میں در در حضرت جو ہے گھوم رہے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی بات میں کہہ دوں اپنے چینل کے ذریعے سے کہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ کہ آج ہم جو ہے ہندوستان میں سکون سے اپنے مذہب میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہمارا ملک غلام بنا ہوا تھا اس وقت یہ حالت ملک کے اوپر آ چکی تھی کہ ملک کے بڑے بڑے اکابر ہجرت کر کے پڑوس ملک پاکستان میں چلے گئے تھے، جو بچے کچے تھے وہ بھی جانے واسطے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فضائل اعمال لکھے ہوئے ہیں، حضرت کی آپ بیتی اٹھا کر دیکھیں کتاب، اس میں جو ہے تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خود جو ہے تذبذب میں تھے، جانے کے لیے حضرت کا ارادہ بن چکا تھا کہ میں بھی جو ہے اس ہندوستان کو، اس انڈیا کو چھوڑ کر جو ہے پاکستان چلا جاؤں، لیکن ایسے حالت میں ایک واحد ذات ایسی تھی جس نے اپنے پیر کو زمین پر مار کر کہا تھا کہ یہ ہندوستان میرا ہے، میں یہیں رہوں گا، یہیں مروں گا۔ جب حضرت نے اعلان کیا تو اس وقت کے اکابر سب جو ہے حضرت کے ساتھ ہو گئے، تو حضرت کا صدقہ ہے، اس خاندان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آج جتنے لوگ جو ہے گستاخی کر رہے ہیں، استاذ محترم حضرت مولانا
ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی شان میں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جو ہے جس کے دل میں جو بات آئی کہتا جا رہا ہے حضرت کی شان میں، ان باتوں کو سنیں گے تو دل جو ہے خون کے آنسو روئے گا۔ حضرت کا اتنا بڑا احسان، حضرت کے خاندان کا اتنا بڑا احسان امت کے اوپر ہے، لیکن لوگ جو ہے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان باتوں کی وجہ سے حضرت کی شان میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دنیا کی ایک عام جو ہے عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ حق بات بولنے پر آگے آتا ہے تو دنیا جو ہے اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اسی حق کو بولنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف جانا پڑا۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہنے پر اللہ کے نبی کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، ویسی ہی پریشانیاں حضرت کے اوپر آ رہی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو مخالفت میں ہے وہ کفار مکہ والا عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر بری لگے بات تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، حق بات یہی ہے۔ حضرت حق پر ہیں، اور جتنے بھی حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے مسلک کے ہوں چاہے دوسرے مسلک کے ہوں۔ اور آج جو ہے اس بات کو لے کر حضرت کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ بعض لوگ لگا رہے ہیں، اور خصوصاً جو ہے ہمارے بریلوی مسلک کے علماء بہت ہی جو ہے واویلا کر رہے ہیں، بہت ہی ناچ رہے ہیں۔ ارے پہلے جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکو، کتنے علماء ایسے ہیں بریلوی علماء جنہوں نے اپنے بیانات میں ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ بریلوی علماء جو بڑے علماء ہیں، سنجیدگی سے کام کرتے ہیں، ان علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، پہلے اپنے اندر جھانکو، اس کے بعد جو ہے حضرت کے بارے میں کوئی جو ہے بات کہنا۔ تو حضرت جو بات کہی ہے وہ اصل میں ووم اور اللہ ایک نہیں، یہ بات حضرت نے نہیں کہی۔ جو عقیدہ ہم اللہ کے تعلق سے رکھتے ہیں وہی عقیدہ تم لوگ یعنی ہندو مذہب کے لوگ اوم کے تعلق سے رکھتے ہو، بس اتنا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب وہ امام جو کہ امامت کرتا ہو اور تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، تو اٹھاتے وقت حکم یہی ہے کہ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھے، لیکن کوئی امام ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف نہ رکھے بلکہ اس طرح رکعت باندھے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں جو ہے اس مسئلے کا یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی قبلے کی طرف ہتھیلیوں کا رکھنے کا جو حکم ہے وہ نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے، مستحب چیزوں میں ہے کہ اپنے ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھو۔ اگر کوئی آدمی اس طرح رکعت باندھے تو یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ بھئی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج زمانہ عجیب ہو چکا ہے، لوگوں کی ذہنیں جو ہیں عجیب ہو چکی ہیں کہ اماموں کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پرکھتے ہیں۔ اب یہی چیز دیکھیے کہ ایک امام جو ہے اس طرح رکعت باندھے تو انسان کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر خود کتنی برائیاں ہیں۔ وہ تو مستحب ہے، عمل کرے تو کچھ نیکیاں، نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے کام جو ہے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کام ان کو نظر نہیں آتے۔ تو اس مسئلے پر میں تمامی لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جتنا تم نگاہ امام کے اوپر، ایک عالم کے اوپر رکھتے ہو، اتنی نگاہ اگر آپ اپنی ذات کے اوپر رکھیں گے، اپنی ذات کی فکر کریں گے تو آپ کی ذات جو ہے اچھی ہو جائے گی، دنیا آخرت آپ کی بن جائے گی۔ تو جواب تو یہی ہے کہ بھئی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب رات کے کپڑوں میں وضو کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کپڑا پہلے سے ناپاک ہے اور وہ ناپاکی بدن پر لگ رہی ہے تو پھر جو ہے
اس کپڑے کو نکالنا پڑے گا، نکال کر اس حصے کو دھو کر پھر وضو کرنا پڑے گا۔ نہیں، اگر کپڑا پاک ہے، صرف رات کا کپڑا، جیسا کہ عام طریقے سے سب کا ایک مزاج ہے کہ باہر دن کا ایک کپڑا الگ ہوتا ہے، جب رات میں سونے جاتے ہیں تو اس وقت کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ان کپڑوں میں آدمی جو ہے عام طریقے سے سوتا ہے، تو ان کپڑوں میں وضو کرنے سے وضو ہمارا ہو جائے گا، کوئی مذاقہ نہیں۔ اسی طریقے سے ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ تہجد کہاں پڑھنا چاہیے، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہی ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہو، اور صحیح مسئلہ اگر عرض کریں، بتائیں، بولیں تو یہی ہوگا کہ بھئی صرف ہم مسجد کو فرض نماز کے لیے جائیں گے، فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں گھر میں آ کر پڑھیں گے، ہم گھر سے پڑھ کر سنت فرض کے لیے جائیں گے، فرض پڑھیں گے، گھر میں آ کر سنت نفلیں پڑھیں گے، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن آج کل ایک لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی جو آدمی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے میں کہ فرض پڑھتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، جا کر اپنے گھروں میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور اپنے گھر کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ سنت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بڑی سنت ہے، اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ ایسے لوگوں کے طریقے پر چلیں، ایسے لوگوں کے عمل کو جو ہے سراہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک آدمی جو ہے فرض پڑھ کے جا رہا ہے گھر میں سنتیں پڑھنے کی نیت سے، تو اس کے لیے ہم فتویٰ نہیں دیں گے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے سنتیں نہیں پڑھتا، صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایسا جو ہے اکثر آج کل ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کی بات اگر چھوڑ دیا جائے تو لوگ جو ہے اماموں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بہت سارے امام ایسے ہیں کہ بھئی فرض پڑھ کر گھر سے سنت پڑھ کے آتے ہیں، فرض پڑھاتے ہیں، پھر گھروں میں جا کر سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ کہتے کیا ہیں کہ بھئی امام صاحب ہمارے جو ہے فرض پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کی وجہ سے تمام لوگ جاتے ہیں، یہ کیا جو ہے بہانہ ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام باتیں ہم کو جو ہے اسی وقت ہماری زندگی میں آئیں گی جبکہ ہم دین کے مسائل سے ناواقف ہوں۔ اگر ان مسائل سے واقفیت حاصل ہو گئی تو ہم خود جو ہے کیا کریں گے، گھروں میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تہجد ہو یا کوئی اور نفل ہو، گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ گھر میں پڑھیں گے تو ماحول بنے گا، گھر کی مستورات ہم کو دیکھ کر نماز پڑھیں گی، اور گھر کی مستورات جب پڑھیں گی تو ان کو دیکھ کر گھر کے بچے بھی نماز پڑھنے لگیں گے، تو گھر ہمارا جو ہے برکتوں سے بھر جائے گا۔ تو گھروں میں سنتیں نفلیں پڑھنا، تہجد وغیرہ پڑھنا افضل ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں سنتیں چھوٹ جائیں تو حکم کیا ہے؟ کوئی سنت چھوٹ جائیں تو نماز تو ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی سنت چھوٹ گئی تو ہم جو ہے یہ فتویٰ نہیں دیں گے، یہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے کہ بھئی نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، سنت چھوٹنے پر نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ ہے آج کا، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے تراویح کی جماعت کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں تین چیزیں ہیں، تین جو ہے صورتیں ہیں، تین شکلیں ہیں اس مسئلے کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بھئی امام جو ہے مرد ہو اور پیچھے پڑھنے والے عورتیں بھی ہوں اور مرد بھی ہوں، عورتیں پردے میں نماز تراویح پڑھتی ہوں اور امام جو ہے مرد کی نیت کے ساتھ ساتھ مردوں کی امامت کے نیت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اسی کا دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی مرد حضرات کوئی بھی نہیں، مرد امام بنا ہوا ہے، پیچھے جو ہے مکمل خواتین ہیں اور اس میں اس کی یعنی کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی جو ہے
محرم عورتیں ہیں، یعنی کہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، دادی، نانی، اس طرح کے لوگ جن سے پردہ نہیں ہے، وہ خواتین اس امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ دوسری بھی عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ صورت جس میں امام نماز پڑھاتا ہو، پیچھے تمام عورتیں نامحرمات میں ہیں، یعنی کہ تمام عورتوں سے پردہ ہے، محرم عورتیں نہیں ہیں، تو اس وقت نماز کا پڑھانا جائز نہیں، یہ امامت جائز نہیں۔ اب تراویح کا مسئلہ یہاں جو ہے یہی ہے کہ بھئی اگر تراویح جو ہے امام کے پیچھے پڑھ رہی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ نہیں، ایک مرد امامت کر رہا الحمدللہ، ایک مرد امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی محرم عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ نامحرم عورتیں شامل ہو جائیں تب بھی نماز تراویح ہو جائے گی۔ لیکن نامحرم عورتیں صرف پیچھے ہیں اور امامت کرنے والا امامت کر رہا ہو، تراویح پڑھا رہا ہو، اس کی محرم کوئی عورت نہ ہو تو اس وقت یہ جائز نہیں۔ اب اسی میں اور ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ عورتوں کی امامت خود عورت بھی نہیں کر سکتی، عورتوں کی امامت خود عورت بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، کوئی عورت حافظہ ہو، کوئی عورت حافظہ ہو، اپنے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے جماعت کر رہی ہے تراویح کی، تو اس کو اپنے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی عورت جو امامت کر رہی ہے تراویح کی وہ عورتوں کے صف کے بیچ میں ہو، عورت آگے نہ بڑھے۔ جیسا کہ مردوں کی امامت کا یہی طریقہ ہے کہ امام آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے، تمام مقتدی پیچھے رہتے ہیں، یہ طریقہ نہیں۔ صف بنے گی عورتوں کی، صف کے بیچ میں عورت رہے گی اور تراویح پڑھائے گی۔ یہ جو ہے یہ صورت جائز ہے، اور یہ بھی جو ہے مجبوری کے درجے میں اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو افضل یہی ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں تنہا ہی جو ہے تراویح پڑھ لے، یہی بہتر ہے۔ آج کے کچھ مسائل ہیں جن کا جواب میں نے دیا ہے، اور آج جو ہے کافی وقت لگ گیا ہے، ویسے تو جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر مکمل ہوتا تھا، لیکن کچھ باتیں آ گئیں، دو مسائل کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں بتانا پڑیں، تو اس لیے جو ہے ویڈیو لمبا ہو چکا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، کسی جو ہے اچھے عالم سے، کسی اچھے معتبر مفتی سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اور ہر مسئلہ جو ہے اس عالم سے، اس مفتی سے پوچھ کر ہر کام جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے جو ہے بہت سارے آپ کو فائدے ملیں گے، قرآن حدیث کے مطابق آپ کی زندگی رہے گی، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کو کرنے میں اللہ آپ کے کام میں برکت بھی دیں گے، اور کام آپ کا آسانی سے ہو جائے گا، جائز ناجائز کا لحاظ بھی رہے گا، تو اس سے جو ہے بہت سارے فائدے ملیں گے۔ تو اس لیے ہر جتنے بھی ناظرین ہیں، تو ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، کسی معتبر عالم سے، کسی معتبر مفتی سے جو ہے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، رابطہ رکھیں، اس سے جو ہے ہر مسئلہ پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، ہم سے اگر پوچھنا چاہیں تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا نمبر بھی جو ہے اسکرین پر دیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔